الرحمن الرحیم ادبی معلومات سیٹ نمبر 1132۔ پہلی معروضی ہے زحاف۔ یہ عربی لفظ زحف سے مشتق ہے۔ یہ درست تلفظ زحاف ہے، زے کے نیچے زیر لگا ہے، اور اکثر لوگ عربی کو عربی پڑھتے ہیں۔ درست تلفظ ہے عربی، اور مشتق کو مشتق پڑھتے ہیں، لہذا درست جملہ ہوگا زحاف عربی لفظ زحف سے مشتق ہے۔ زحاف علم عروض کی اصطلاح ہے۔ اکثر طالب علم عروض کو عروض پڑھتے ہیں، عین پر پیش ڈالتے ہیں، جبکہ عین پر زبر ہے۔ زحاف علم عروض کی اصطلاح ہے۔ علم عروض اوزان شعری جانچنے کا علم ہے۔ زحاف کے معنی ہیں کمی بیشی، بحر کے ارکان میں تغیر لانا زحاف کہلاتا ہے۔ زحاف کی مثال ہم غالب کے ایک شعر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب کی ایک مشہور غزل کا مطلع ہے: فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نے نہیں ہے۔ بحر ہزج میں لکھی گئی یہ غزل ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے کا وزن مفعول، مفاعل اور فعول ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں زحاف سے کام لیتے ہوئے مفعول کو مفعول اور مفاعل کو فاعل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، فریاد مفعول، کی کوئی لے مفاعل، نہیں ہے فعول۔ اب دوسرے مصرعے میں مفعول کا وزن آنا چاہیے تھا، لیکن غالب نے ایک حرف بڑھا کے اسے مفعول کر دیا، جیسے نالہ پا۔ اسی طرح دوسرا جو رکن ہے وہ مفاعل ہونا چاہیے تھا، لیکن غالب نے اس رکن میں کمی کرتے ہوئے میم کو ختم کر دیا اور فاعل بنا دیا، بند نے۔ آگے فعول ایک جیسا ہے: فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نے نہیں ہے۔ اب اگر اس کی ترتیب دیکھیں: فریاد مفعول، کی کوئی لے مفاعل، نہیں ہے فعول۔ دوسرا مصرع: نالہ پا مفعول، پابند نے فاعل، نہیں ہے فعول۔ یہ اب اس کی ترتیب ہی اسی طرح بنے گی: فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نے نہیں ہے۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پا بند نے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غالب کے اس شعر میں پہلا مصرع مفعول، مفاعل اور فعول کے وزن پر ہے، جبکہ دوسرا مصرع مفعول، فاعل اور فعول کے وزن پر ہے۔ آپ اس پوری غزل کی تکتی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ دھنی بخش کے بیٹے، یہ حسن منظر کا ناول ہے۔ حسن منظر کا یہ ناول 2008 میں شائع ہوا تھا، اور اس کا موضوع ہے، یہ وسیع کینوس پر مشتمل ہے۔ اس کا موضوع ہے عہد جدید کے مسائل، طبقاتی اور تہذیبی کشمکش۔ دھنی ایسا شخص کہ جو دھن رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے دھنی۔ دھنی کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، ندی یا دریا۔ گزشتہ برس
پیپر میں ایک سوال تھا، وہ گھڑی آ پہنچی یا آ گئی جس کا انتظار تھا۔ تو شمس الرحمن فاروقی لغات روزمرہ میں لکھتے ہیں کہ درست لفظ ہوگا وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ آپ پہنچنا یہ محاورہ ہندوستان والوں نے باندھا ہے، جبکہ یہ واجب الترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو درست جملہ ہوگا وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ سوال نمبر 12 ہے، عوام اسے تسلیم نہیں کرتے، عوام مذکر ہے۔ سوال نمبر 13، مطالعہ کے دوران یا دوران میں یہ واقعہ نظر سے گزرا۔ تو درست جملہ ہے مطالعہ کے دوران میں۔ یہ لفظ مطالعہ ہے، لام پر زبر ہے، عین پر بھی زبر لگا ہے، مطالعہ کے دوران میں یہ واقعہ نظر سے گزرا۔ اب دوبارہ اس پورے ادبی سیٹ کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ زحاف عربی لفظ زحف سے مشتق ہے۔ زحاف علم عروض کی ایک اصطلاح ہے۔ زحاف کے معنی ہیں کمی بیشی کرنا، بحر کے ارکان میں تغیر لانا۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نے نہیں ہے۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نے نہیں ہے، یہ تختی ہو جائے گی۔ دھنی بخش کے بیٹے حسن منظر کا ناول ہے۔ دھنی بخش کے بیٹے کا موضوع جدید عہد کے مسائل، طبقاتی و تہذیبی کشمکش ہے۔ دھنی بخش کے بیٹے کا سنِ اشاعت 2008 ہے۔ یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ 2006 میں حسن منظر کا پہلا ناول الآصفہ بھی منظر عام پر آیا تھا۔ الآصفہ جو ہے یہ عرب کی جو صورتحال تھی، تیل نکلنے سے پہلے جو عرب کی صورتحال تھی، ان کی تہذیب اور ان کے ثقافت، اس موضوع پر لکھا گیا تھا الآصفہ۔ پھر 2 سال بعد 2008 میں ان کا یہ ناول دھنی بخش کے بیٹے منظر عام پر آیا۔ وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا، عوام اسے تسلیم نہیں کرتے، مطالعہ کے دوران میں یہ واقعہ نظر سے گزرا۔